السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ میں ہوں آصف اقبال، سول انجینئر۔ آپ اس وقت سن رہے ہیں ہمارے چینل شمع رسالت کی جانب سے رمضان المبارک کے موقع پر خطبات محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چوتھا خطبہ، رمضان المبارک کا چوتھا خطبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولیکن عذاب اللہ شدید۔ لوگوں، اپنے پالنہار سے، اپنے پروردگار سے، اپنے مربی سے، اپنے آقا سے، اپنی روزی رساں سے، اپنی پرورش کرنے والے سے، اپنی دیکھ بھال کرنے والے سے، اپنے نگہبان اور نگران سے ڈرتے رہا کرو۔ سنو اور یاد رکھو، قیامت کا زلزلہ بڑی چیز ہے اور وہ ہر ایک پر بھاری پڑنے والا ہے۔ زمین قدموں تلے سے سرکتی جائے گی، کسی چیز کا نظام باقی نہیں رہے گا۔ ہول دہشت، وحشت اور آپا دھاپی کا یہ عالم ہوگا کہ دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پیتے کلیجے کے ٹکڑے کو بھول جائے گی۔ دشت و وحشت، خوف و ڈر کے مارے حاملہ کا حمل ساکت ہو جائے گا۔ یہی نہیں بلکہ کوئی بھی ہوش و حواس میں نظر نہ آئے گا۔ جدھر نظریں ڈالو، جدھر نگاہ کرو، یہ معلوم ہوگا گویا ہزارہا بدمست بے ہوش نشے باز انسان ہیں۔ اور یہ منظر کیوں نہ ہو جب زمین پیروں تلے سے سرکتی جا رہی ہے تو قدم کیوں نہ لڑکھڑائیں، جبکہ خود زمین جھٹکوں پر جھٹکے لے رہی ہے تو زمین والے کیسے سنبھل سکتے ہیں؟ اور اصل نہ کوئی نشے باز ہے، نہ نشے کی چیز ہے، لیکن عذاب خدا ہے جس نے حواس اڑا رکھے ہیں، مصیبت اور سختی ہے جس نے بے پہ کر دیا ہے، عذاب اللہ کی شدت ہے جس نے کھو رکھا ہے۔ مسلمانوں، اپنے رب کی تعریفیں کرو، اس کی بڑائیاں بیان کرو، اس کی پاکیزگیاں بیان کرو، اس کی عظمت و عزت کا اظہار کرو، اس کی نعمتوں کا شکر کرو۔ کیوں جی، کیا قیامت کو ہی یہ ہوگا؟ اس لیے ہم اس سے نہ ڈر ہو جائیں۔ کیا آج اس وقت ہمیں بد حواس اور بے ہوش نہیں کر سکتا؟ کیا بھی وہ ہمیں مصلوب العقل اور مخبوط الحواس نہیں بنا سکتا؟ کیا آج وہ زلزلہ بھیج کر تباہ نہیں کر سکتا؟ یہ عقل و سمجھ اس کی دی ہوئی ہے اور اسی کے قبضے میں ہے۔ ابھی اگر چاہے دن کا چنتا اور سب دھنتا کر دے۔ لوگوں، اللہ کی نعمتوں کی قدر کرو، اس سے عافیت طلب کرو۔ نسأل اللہ عفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ۔ الہی ہمیں دنیا و آخرت میں عافیت اور معافیت عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ عن ابی بکرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر فقال ان ابنی ھذا سید ولعل اللہ ان یصلح به بین الفئتین عظمتین من المسلمین، رواہ البخاری۔ ممبر پر چڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا جس میں فرمایا کہ میرا یہ بیٹا نواسا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید ہے، اس کے ہاتھ پر مسلمانوں کی دو جماعتوں میں اللہ تعالیٰ صلح کرا دے گا۔ یہی ہوا بھی۔ ایک طرف سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہزاروں آدمی شمشیر بکف میدان میں نکل آئے، دوسری جانب سے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی سینکڑوں بہادر سر بکف میدان میں آ گئے۔ اس وقت نواسا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مرحومہ پر رحم کھا کر تاج و تخت کو ٹھوکر مار کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کر لی اور دہکتی آگ بالکل بجھ گئی۔ الحمدللہ، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دونوں جانب کے لوگ مسلمان تھے۔ ہم صحابہ کا یہ مجمع جمع تھا، حضور بھی تشریف فرما تھے کہ آپ پر سورہ جمعہ اتری، آپ نے اس کی تلاوت شروع کی۔ جب آیت وآخرین منہم لما یلحقوا بہم تک پہنچے، جس کے معنی یہ ہیں کہ اور دوسروں کے لیے بھی جو اب تک ان میں شامل نہیں ہوئے، تو کسی نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون لوگ ہیں؟
جو اب ہم میں شامل نہیں ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظوں میں تو کچھ نہیں فرمایا، لیکن مجمع میں سے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر بتایا، قسم اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر ایمان سوریا ستارے پر بھی ہوتا تو ان کے لوگ اسے لے آتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، ہم لوگوں کا مجمع دربار رسالت مآب میں جمع تھا، جو ایک کسبی شخص آیا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قبیلہ حمیر پر لعنت کیجئے۔ آپ نے اس سے منہ پھیر لیا، لیکن وہ دوسری جانب سے پھر سامنے آیا اور یہی درخواست پیش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر منہ موڑ لیا اور وہ پھر اسی طرف سے آ کر اپنی درخواست دہرانے لگا۔ آپ نے پھر جانب رخ کر دیا، وہ اسی طرح سے آ گیا اور پھر یہی کہنے لگا۔ آپ نے پھر اس سے منہ پھیر کر فرمایا، ہم اللہ حمیرہ افواہم سلام وائدیہم تام وہم اہل امن و ایمان، رواہ ترمذی۔ یعنی قبیلہ حمیر پر اللہ کا رحم ہو، ان کی زبانوں پر سلام ہے، ان کے ہاتھوں میں طعام ہے، یعنی زبان و ہاتھ کے سخی اور بے آزاد ہیں، وہ امن اور ایمان والے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ کا مجمع جمع بیٹھا ہے، جو ایک دم انہیں مخاطب کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ ادلکم علی ما یکفر اللہ بہ الذنوب والخطایا، میں تمہیں بتاؤں کہ کیا نیکیاں ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ خطائیں اور گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ ہم سب نے کہا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا افضل عمل ضرور ارشاد ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسباغ الوضوء علی المکارہ وانتظار الصلوات بعد الصلوات وکثرۃ الخطا الی المساجد فذالکم الرباط، رواہ امام ابن جریر فی تفسیر ہی، یعنی بوقت ناپسندیدگی کامل وضو کرنا۔ مثلا موسم جاڑے کا اور پانی سرد ہے، دور دراز سے پیدل چل کر مسجدوں میں حاضر ہونا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے لیے انتظار کرنا، یہی راہ خدا کی تیاری ہے، یہی راہ خدا کی نیکی اور جاری جہاد ہے۔ مسلمان بھائیوں، کلیجہ تھام لو اپنے اسلام کو، اپنے اسلاف کے اسلام سے مقابلہ کر کے دیکھو۔ جنگ احد میں مسلمانوں کو بوجہ ایک نافرمانی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ایک مغالطہ کی وجہ سے ہو گئی شکست پہنچی ہے۔ ان میں سے 70 مردان کارے میدان میں ہی رہ گئے رضی اللہ عنہ، باقی زخم خوردہ، کرب و بلا میں بے چینی اور درد میں مبتلا۔ ادھر ابو سفیان کو خیال بنتا ہے کہ میں نے ادھورا کام کیوں چھوڑ دیا، شکست تو ہو چکی تھی، سب کا خاتمہ کیوں نہ کر دیا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضروری جانتے ہیں کہ اس کا پیچھا کیا جائے اور ممکن ہے لوٹ کر مدینہ پر حملہ پڑے۔ بچے کچے زخم خوردہ صحابہ کو جمع کر کے خطبہ دیتے ہیں، ان کے حوصلے بڑھاتے ہیں، یہاں تک کہ فرماتے ہیں، والذی نفسی بیدہ لا اخرجن الیہم وحدی۔ تفسیر نشاپوری، اگر آج تم میں سے کوئی میرا ساتھ نہیں دے سکتا تو نہ دے، خدا کی قسم میں اکیلا ان کفار کے مقابلہ پر جاؤں گا اور ضرور جاؤں گا۔ اب کیا تھا، جنہیں چلنے پھرنے کی بھی جن میں سکت نہ تھی وہ بھی تیار ہو گئے۔ صحابہ کا بیان ہے کہ ایک زخمی دوسرے زخمی کو اپنی پیٹھ پر لاد کر چلتا، جب بے بس ہو جاتا اتار دیتا، لیکن اب ذرا سستا کر یہ زخمی اس زخمی کو اپنے اوپر لاد دیتا، ایک زخمی دوسرے زخمی پر ٹیک لگاتا تو کچھ دیر بعد وہ اس کے سہارے سے چلتا۔ اسی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع ہو گئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرا خطبہ دیا۔ اس نے یہ بھی ارشاد فرمایا، لا اريد الان ان يخرج معي الا من حضروا یومنا بالامس۔ تفسیر نشاپوری، میں نہیں چاہتا کہ ہمارے ساتھ کوئی نیا آدمی چلے، وہی چلیں جو کل غزوے میں ہمارے ساتھ تھے۔ چنانچہ 70 آدمی تیار ہوئے، جنہیں لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سردار کفر اور لشکر کفار کی سمت آگے بڑھے اور سب کو حکم دیا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے چلیں۔ ابو سفیان کو جب حضور کے آگے بڑھنے کی خبر ہوئی تو یہ ہمت ہار بیٹھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں دہشت پیدا کر دی اور یہ مرعوب ہو کر واپس مکہ کو بھاگا، حالانکہ پہلے ارادہ کر رہا تھا کہ لوٹوں اور باقی کو بھی صاف کر دوں۔ اللہ اکبر! صحابہ کا عزم اور استقلال، بہادری اور شجاعت بے نفسی اور للاحیت آپ نے دیکھ لی۔ انہی کی تعریف میں قرآن فرماتا ہے، الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل فانقلبوا بنعمة من اللہ وفضل لم يمسهم سوء
وَاتْبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آواز پر پھر تیار ہو جاتے ہیں اور تن بتقدیر راہ خدا میں سرخرو ہو کر اپنے خون میں نہانے کے ارادہ سے باوجود نہ چلا جانے کے پھر بھی چل کھڑے ہوتے ہیں۔ ایسے محسن مخلص متقی پرہیزگاروں پر رحمت رب کی بندیاں کیوں نہ برسیں، انہیں بھرپور اجر و ثواب کیوں نہ عطا ہو۔ انہیں معلوم ہو چکا تھا کہ دشمن بڑے ٹھاٹ سے، بڑے ٹھسے سے، بڑی جمعیت سے، بڑے لاؤ لشکر سے بڑھ رہا ہے، لیکن یہ صبر کے پہاڑ، یہ توکل کے رازدار صاف کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی مدد کافی ہے، اسی پر بھروسہ ہے، اسے ہم اپنے کام سونپ چکے ہیں، وہ ہمارا وکیل ہے۔ ہمارے ایمان مادی طاقتوں سے لڑنے والے نہیں، ان کے پیدا کرنے والے پر ہماری نگاہیں ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کی نعمت اور اس کی رحمت، اللہ کے فضل اور اس کے کرم سے یہ نواز دیے گئے، انہیں ذرا سی بھی تکلیف نہ پہنچی، یہ مظفر و منصور واپس لوٹے اور دشمنوں کے دل میں خدا نے دور سے ہی دھاک بٹھا دی۔ بے شک یہ رضامندی رب کے، یہ فضل خدا کے مستحق ہیں۔ فرضی اللہ عنہم اجمعین۔ مسلمان بھائیو، اپنے گریبان میں منہ ڈالو، ہم تو سوئے بیٹھے کام کاج میں، دوست احباب میں، خرید و فروخت میں نمازیں کھو دیتے ہیں، خواہ مخواہ کے خیالی وہم سے، محض ڈراوے سے دین چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ یہاں خلاف سنت لوگوں کا مجمع دیکھا، وہاں ہم پر سنت کی ادائیگی بھی دو بر ہو جاتی ہے۔ بس ہمارے ایمان کا حافظ تو خدا ہی ہے۔ مسلمانوں ہمت کرو، مسلمانوں ڈرپوک نہ بنو، سنت پر عمل کرو، فدائیت اور جانثاری کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرو۔ سنو، جینے کا مزہ تلواروں میں، تلواروں کی جھنکاروں میں، یا خون کے بہتے دھاروں میں، یا تیز سے جھڑتے شراروں میں۔ جنت بھی جو گردوں پایا ہے، شمشیر کے زیر سایہ ہے، لی ہاتھ میں شمشیر اب بھی تو، باطل کی صفے چیر اب بھی تو، کر جینے کی تدبیر اب بھی تو، کر حاصل تقدیر اب بھی تو۔ اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ لوگوں کے ایک بیٹھے ہوئے مجمع کے پاس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام گزرے تو کھڑے ہو کر آپ نے انہیں یہ بات سنایا، فرمایا میں تمہیں تمہارے بھلے بروں کو بتلا دوں۔ لوگ خاموش رہے۔ آپ نے پھر پوچھا، تیسری مرتبہ ایک صاحب نے کہا، ہاں حضور، ہمیں ہمارے بھلوں بروں کی خبر دیجئے۔ آپ نے فرمایا، سنو، تم میں سب سے بھلا وہ ہے جس سے ہر ایک کو بھلائی کی امید ہو اور کسی کو برائی کا کھٹکا نہ ہو، اور تم میں سب سے برا وہ ہے جس سے کسی کو بھلائی کی امید نہ ہو، ہاں برائی اور بدی کا کھٹکا لگا رہتا ہو۔ رواه ترمذی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب صحابہ کو مخاطب فرما کر ایک مرتبہ فرمایا، میں تمہارے نیک اور بد سرداروں اور اماموں کو تمہیں بتلا دوں۔ سنو، تمہارے نیک سردار و امام تو وہ ہیں جن سے تم محبت رکھو اور وہ تم سے محبت رکھیں، تم ان کے لیے دعائیں کرو اور وہ تمہارے لیے دعائیں کریں، اور تمہارے بدتر سردار و امام وہ ہیں جن سے تم بغض رکھو اور وہ تم سے دشمنی کریں، تم ان پر لعنت بھیجو اور وہ تم کو ملعون کہیں۔ ممبر پر کھڑے ہو کر مشرق کی طرف اشارہ کر کے، جہاں سے سورج نکلتا ہے، جہاں سے شیطان کا سینگ ظاہر ہوگا، فرمایا فتنوں کی زمین یہی ہے، اس سے مراد عراق ہے۔ چنانچہ ترغیب و ترہیب میں لفظ موجود ہیں، یہ نجد عراق ہے، نجد یمن سے اسے واسطہ نہیں۔ سعودی قبائل امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ سب نجد یمن کے تھے، جو لوگ اس اور اس جیسی روایتوں سے نجدین مراد دے کر گزشتہ موجودہ نجدی موحدین کو اس کا مردود و مصداق ٹھہراتے ہیں، وہ سخت غلطی پر ہیں۔ رواه ترمذی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وہ بندہ بہت برا بندہ ہے جو اپنے تئیں دوسروں سے بہتر سمجھنے لگے اور اکڑ فوں غرور و تکبر کرنے لگے، اور سب سے زیادہ متکبر اور سب سے اونچے اور بلند خدا کو بھول جائے۔ وہ بندہ بہت ہی برا بندہ ہے جو سرکشی اور ظلم و زیادتی کرے، اور بلند و بالا اونچے خدا کو جو سب کو نیچا کرنے والا اور سب پر غلبہ رکھنے والا ہے بھول جائے۔ وہ بندہ برا بندہ ہے جو بھول جائے، کھیل کود میں لگ جائے اور اپنی قبر کو اور اپنے سڑنے گلنے کو بھلا بیٹھے۔ وہ بندہ بھی بدترین بندہ ہے جو فساد اور طغیانی کرے اور اپنی ابتدا انتہا کو بھول بیٹھے۔ وہ بندہ بھی حقیقتاً برا بندہ ہے جو اپنے دین کو شک و شبہ میں فنا کر دے۔ وہ بندہ بھی واقعی گندا ہے جو طمع و حرص کے ہاتھوں بک جائے۔ وہ بندہ بھی ایک ہی گندا ہے جسے اس کے نفس کی خواہشیں گمراہ کرتی پھریں، اور وہ بندہ بھی دراصل بدترین بندہ ہے جو دوسروں کے سامنے ذلیل ہوتا پھرے محض اس خیال سے کہ شاید کچھ نفع پہنچ جائے۔ رواه ترمذی۔ ہمارا مجمع جمع تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں آیت یومئذ تحدث اخبارہا پڑھ کر سنائی، یعنی قیامت کے دن زمین اپنی خبریں بتائے گی۔ یہ پڑھ کر آپ نے ہم سب سے دریافت فرمایا کہ جانتے ہو اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے جواب دیا، اللہ اور اس کا رسول زیادہ علم رکھتے
دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جس جس مرد عورت نے پشت زمین پر جو جو اعمال کیے ہیں زمین وہ سب بتا دے گی، صاف کہے گی کہ اس نے فلاں دن فلاں عمل کیا اور فلاں دن فلاں، یہی مطلب ہے۔ رواه ترمذی۔ اس آیت کا ہے بروز قیامت وہ اپنی خبریں بیان کرے گی، یہی وقت ہوگا جب کہ تمام پوشیدگیاں کھل پڑیں گی، تمام بھید ظاہر ہو جائیں گے، ذرے ذرے کے برابر نیکی بدی سامنے آئے گی۔ اللہم استرو اولاتنا وامن رواتنا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضور علیہ السلام نے نجد کی طرف ایک جماعت کو بھیجا جو بہت کچھ مال غنیمت دے کر بہت جلد واپس لوٹنے والی اور اس سے زیادہ مال غنیمت حاصل کرنے والی دیکھی ہی نہیں۔ تب حضور علیہ السلام نے ہم سے مخاطب ہو کر فرمایا کیا میں تمہیں اس سے بھی جنگ لوٹنے والی اور اس سے بھی زیادہ نفع لے کر آنے والی جماعت بتلاؤں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو صبح کی نماز ادا کر کے بیٹھے رہیں، صبح کی نماز ادا کر کے بیٹھے رہیں اور ذکر اللہ کرتے رہیں یہاں تک کہ سورج نکل آئے۔ یہ سب سے کم وقت کام کرنے والے اور سب سے بڑی اجرت پانے والے ہیں۔ رواه ترمذی۔ مومن بھائیو، ہمارے تمہارے سامنے یہ خطبے ان کے ہیں جو عام انسانوں کے ہی نہیں بلکہ نبیوں کے بھی خطیب ہیں، اور یہی نہیں بلکہ قیامت کے میدان میں بھی۔ بس ہمیں خوش ہونا چاہیے، ہمیں ان خطبوں کو غنیمت سمجھنا چاہیے اور ان کے ایک ایک حرف کو اپنی زندگی کا نصب العین بنا لینا چاہیے۔ سنیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلے قیامت کے دن اپنی قبر سے میں اٹھوں گا۔ جب تمام دنیا خدا کے سامنے قیامت کے دن پیش ہوگی تو ان سب کی طرف سے سب سے پہلے بولنے والا اور خطیب میں ہوں گا۔ جب سب مایوسی کی حالت میں ہوں گے اس وقت انہیں خوشخبری سنانے والا بھی میں ہوں گا۔ حمد کا جھنڈا اس دن میرے ہاتھ میں ہوگا، میرے رب کے پاس مجھ سے بڑھ کر کرامت و عزت والا اس دن اور کوئی نہ ہوگا۔ میں یہ فخریہ نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ واقعہ بیان کر رہا ہوں، اور حدیث میں ہے اس کان یوم القیامت کنت امام النبیین وخطیبہم وصاحب شفاعتہم غیر فخر۔ رواه ترمذی۔ قیامت کے دن تمام انبیاء کا امام میں ہوں، ان سب کا خطیب میں ہوں، ان سب کا شفاعت کرنے والا میں ہوں۔ فصلی اللہ علیہ وسلم۔ شکر کرو کہ اس خطیب الاولین و آخرین کے خطبے آپ سن رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل و ایمان کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والف بين قلوبهم واصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسولك ويقاتلون اولياءك اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل اقدامهم وانزل بهم باسك الذي لا تردوه عن القوم المجرمين اللهم عليك باليهود والصليبيين اللهم عليك بالهندوس والمشركين اللهم عليك بالشيوعيين والكفار اجمعين اللهم انصر الجهاد والمجاهدين اللهم انصر المجاهدين في فلسطين اللهم انصر المجاهدين في لبنان اللهم انصر المجاهدين في الشام اللهم انصر المجاهدين في العراق اللهم انصر المجاهدين في برما اللهم انصر المجاهدين في كشمير اللهم انصر المجاهدين في افغانستان اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم انصر المجاهدين في روح القدس اللهم انصر المجاهدين في روح القدس ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اقيموا الصفوف وقم تلاصوا واعتدلوا رحمكم الله۔